چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس کو دل نشین فرما دیجئے، اس کو سمجھنے آپ کے کلام میں دلچسپی عطا فرمائیے، پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس کام کے کرنے میں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو اسے معاف درگزر فرمائیے، صحیح رہنمائی فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے یہ میں سمجھتا ہوں 104 آیت ہو گئی تھی جس میں پہلی بار ترتیب میں یا ایھا الذین آمنوا خطاب کیا گیا تھا، اور قرآن میں بتایا تھا کہ ٹوٹل 88 ٹائمز یہ خطاب مومنوں سے ہے۔ اور پھر ایک جو وہ یہودیوں کی سازش تھی کہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جس سے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل ان کا مقصد ہوتا تھا، اور چونکہ جو مکی صحابہ تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے، ان کو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے زیادہ علم والے سمجھتے تھے، تو وہ بھی ان کی کاپی ایک ورژن یہ ہے کہ وہ ان کی کاپی کرتے تھے یا وہ رائنا کہتے تھے، تو یہ اس کو توڑ مروڑ کے رائن کہتے ہیں، اس کے کئی معنی میں بتا چکا ہوں۔ تو اس سے مومنین کو منع کیا گیا تھا، بلکہ اس کی بجائے انظرنا، بلکہ اس سے بہتر یہ بات ہی کہی گئی کہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ بہت ہی کان لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا چاہیے۔ 105 سے شروع کرنا ہے نا؟ چلیے کون افسار کو بہت دن سے نہیں پڑھا ہے؟ آر یو ریڈی؟ آر یو ریڈی؟ جی چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ گڈ۔ چلیے وہ اسی کنیکشن کی یہ 20 آیتیں ہیں جس کے بارے میں انٹروڈکشن میں بتا چکا ہوں کہ یہ انٹر ووون ہیں، مومنین سے بھی ایک طرف خطاب ہے اور ان کو یہودیوں کی چالوں سے بھی واقف کیا جا رہا ہے۔ اب وہ 104 کے بعد 105 والی جو آیت ہے، چلیے اس میں بولیے ما یود الذین کفروا، یغدو کیا ہے؟ یودو ما تو نہیں سے ہے اور ودا ویری گڈ، ودا میں جس ہونا وہ چاہنا، کسی چیز کا چاہنا۔ یو ودو میں سبجیکٹ کیا ہے؟ کون کس کے بارے میں کہا جائے؟
ان لوگوں کے بارے میں الذین. ہاں وہ اس کا سبجیکٹ ہے، یا پھر الذین اس کا سبجیکٹ ہے، دونوں ایک ہی بات ہے. جی نہیں وہ چاہتے یا پسند کرتے، یہ اردو میں نے پسند کرنا. کون؟ الذین، وہ لوگ. یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس میں دو باتیں الذین کے جگہ لے جو رہی ہیں. کون ہے وہ؟ کفرو، جو کفر کیے، من اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے. یہ کفرو کیا ہے پھر؟ جو جھٹلائے. دیکھیے یہاں پر ایک، اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ کفرا جو ہے یہ ایک شرعی ٹرم ہے. اس کے معنی اللہ کے ایگزسٹنس سے یا اللہ کے کسی رسول سے یا قیامت سے انکار کرنے والا ایک شرعی کافر ہوتا ہے. لیکن ایک ورڈ قرآن میں آیا ہے وَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اب یہ مومنوں سے خطاب ہے کہ ایک لفظ شکر کرنا ہے. شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ ناشکری. ناشکری. یہ اردو میں ہے، صحیح ہے، لیکن عربی میں کفر، شکر کا اپوزٹ کفر ہے. یعنی اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو وہ بھی کفران نعمت ہے. تو یہاں پر یہ کفر بڑے رچ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ کفروا من اہل الکتابی، یعنی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ کے اس کلام کو، آپ کی نبوت کو جھٹلایا، ان کے لیے لفظ کفرو استعمال ہو رہا ہے کہ یہ جھٹلانے والے. تو ایکچولی جو مین کافر ہوتا ہے، شرعی ٹرم ہے، وہ ان کے اوپر یہاں لاگو نہیں ہوتی، بلکہ وہ پہلے ایک کتاب تھی، پہلے کے انبیاء تھے، ان پہ ایمان لاتے تھے. لیکن یہ بھی کفر میں ہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان نہیں لایا وہ بھی شرعی کافر ہے. تو اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ایک تو وہ لوگ اہل کتاب میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، اور دوسرا کون سا گروہ ہے؟ بولو یہ کیا ہے؟ ولل مشرکین. اور نہ مشرکین. اور مشرکین اور یہ لوگ کیا نہیں پسند کرتے؟ ما یعدو. اب یہ ما یعدو جا کے کس سے ملے گا؟ یہ بیچ میں تو یعدو کا سب یہ فاعل آ گیا الذی سے، الذی کی وضاحت آ گئی کہ جو کفر کے اہل کتاب میں سے والمشرکین. لیکن یہ یعدو جا کے کس سے مل رہا ہے؟ یہ دوسرے ٹکڑے سے. ان کہ ان کو ینزل علیکم، کیا چیز پسند نہیں ہے؟ کہ وہ نازل کرے. نہیں نہیں نہیں، وہ نازل کرے نہیں. ینزل، ینزل کون سا فارم ہے؟ نزلہ کا مجھول ہے. مجھول کے معنی نازل کیا جائے. یہ ان مصدریہ ہے کہ اتارا جائے علیکم، تم پر. خطاب پچھلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا تھا، وہی خطاب یہاں پر بھی ہے، اسی لیے کم آیا ہے کہ اتارا جائے تم پہ. اس کے بعد من خیر من ربکم. اب اس کو سمجھنے کے لیے اور کیسے طریقے سے اگر ہم پڑھیں تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی. ینزل خیر علیکم، یہ آخری کا ٹکڑا من ربکم من خیر، من خیر. یہ اس سے زیادہ واضح ہو جائے گی کہ اتارا جائے تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر. یہ جو شریعت ہے، یہ جو اللہ کے احکام ہیں، یہ جو کتاب ہے جس میں ان کو جنت کی بشارت ہے، اور
جو راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ایک بہترین فیملی لائف، سوشل لائف، اکنامک لائف، ہر لحاظ سے یہ شریعت مکمل شریعت ہے. تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے وہ یعدو ان ینزل علیکم من ربکم من خیر. یہ یعدو کا تعلق سمجھ میں آ رہا ہے. جی یا جو ہے یہ پورا اتنا ٹکڑا ہے. وہ کون ہے؟ الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. وہ نہ پسند جی نہیں کرتے کہ اتارا جائے تم پر. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے، یہ کم پلورل ہے. خطاب کس سے ہے؟ سارے مسلمین. یہ پہلے کی آیت میں آ گیا تھا وہ. یا ایھا الذین آمنوا سے. تو خیر میں ربکم کہ کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے. اور پھر اس کا جو کنکلوژن ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی کہ ان کو یہ پسند ہی نہیں ہے، اس لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ وہ جا کے مسلمانوں کے گروپ میں بیٹھتے اور ان کو اکساتے اور ان کو دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے یا اپنے دین کو فالو کرنے کے لیے ان کو مجبور کرتے یا کوشش کرتے. اب اس کا جواب تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی خیر تم پہ اتارا ہی نہ جائے. اس کا جواب کیا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اور اللہ وہ چن لیتا اپنی رحمت کے لیے، اس کی رحمت کے لیے. یہ جو چن اپنی لینا رحمت نہیں ہے بلکہ یہ خصہ کے معنی ٹو گیو آنر، اعزاز بخشنا. چن لینا نہیں ہوتا اس کے معنی. خصہ خے صاد تشدید کے ساتھ. خصہ. خصہ کے معنی ٹو بی آنرڈ، اعزاز بخشنا. اور یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ واللہ یختص. وہ اللہ اس میں فاعل تھوڑی سی، ہاں بالکل صحیح ہے، بولو تھوڑی دلچسپی اور لو تو ہر فعل چیز سمجھ میں آ جائے گی. یختص وہ فعل اعزاز بخشتا ہے. اعزاز بخشنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے. یہ فاعل ہو گیا، یہ فعل ہو گیا. یا یہ وہ آیا تھا وہ امٹی ہو گیا اس لیے کہ فاعل اللہ ہے. جی اس کے بعد کا ٹکڑا کس سے ملائیں گے؟ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے بس برحمتی ہی. اپنی رحمت کے ساتھ. یہ اس کی اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر فعل فاعل من یشاء جسے وہ چاہے برحمتی ہی، اس کی رحمت سے. یہاں تک جو بات کہی گئی تھی اس کا کنکلوژن کے طور پہ، لیکن اللہ تم پہ رحمت کیا ہے اور تم کو یہ اعزاز بخشا کہ تم اب قیامت تک جو ہے، قیامت تک تم خلافت کے فرائض انجام دو گے. اور سب کی بنی اسرائیل کی خلافت ختم ہوگی. پھر واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ والا ہے، فضل والا ہے اور عظیم ہے، بہت بڑا ہے. یہ دو ٹکڑے جو ہیں یہ کنکلوژن کے ہیں. وہ کنکلوژن اس بات پہ ہے اور مسلمانوں کا آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان سے ہوشیار رہیں کہ کوئی چیز ان پہ اتاری جاتی ہے، کوئی ان کو اعزاز بخشا جاتا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ انگاروں پہ لوٹتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس کا کنکلوژن ہے کہ جسے چاہے اعزاز بخشتے ہیں، من یشاء جسے چاہیں اپنی رحمت سے. اور اللہ بڑے فضل والے اور عظیم ہے. سمپل آیت ہے، میں سمجھتا ہوں. کسی کو کوئی اس میں سوال یا کچھ بولنا ہے؟ کلیئر. چلیے نیکسٹ کون ہے؟ ہاتھ اٹھانا ہے کسی کو یا پھر shall I pick up someone؟
Is there anyone? یہ لوگ پڑھنے میں بہت تکلف کر رہے ہیں. میں پڑھ لیتا دانشیا ہوں. میں پڑھ لیتا ہوں. تو پڑھتے ہی رہتے. اچھا اچھا پڑھو میں چلو. پڑھوں؟ مشکل ہے، میں یہ پڑھ لوں؟ بہت اہم آیت ہے. کمان پڑھو اقبال. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ما ننسخ من آیات، ما جو ہے وہ حرف ما جو ننسخ، نسخہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیاتین آیات میں سے، اور ننسیہ یا نسیہ اس کا روٹ ورڈ ہے ہم بھلا دیتے ہیں ہاں اس کو ہاں کی ضمیر کے در جا رہی ہے آیات کی طرف. آیات کی طرف. اور یہ نون کون ہے؟ نون ہم. منسخ میں پہلا نون ہم فرسٹ ہم پرسن کون؟ پلورل اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور دوسرا بھی نون سیہا، وہ نسیہ کا نون ہے. پہلا دوسرا نسیہ کا ہے، اس پہلا نون پہلا نون تو فرسٹ پرسن پلورل اللہ کی طرف جا رہے ہیں. ہم اللہ کی طرف. چلیے، اور یا پھر اس کے بعد دوسرا ٹکڑا بھی پڑھیے، اور یہ دو ٹکڑوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں بتائیے. اور ننسیہ ناتی بخیر منہا او مثلہا، تو ناتی ہم لے آتے ہیں بخیر منہا بہتر منہا اس سے، او مثلہا یا اسی کی طرح مثال. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. بخیر منہا، ناتی بخیر منہا، بخیر منہا، بخیر منہا بہتر اس سے، اس سے کس سے؟ آیات اس آیات سے جو نسخ کیا، جو مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، جو بلا دی اور مٹا دی. او مثلہا، یا پھر اس جیسی. بس اس میں اسی کو دوسرے انداز میں بیان کرتے. بیان Now what do you know about the background of this ayat؟ کس سے خطاب ہے؟ کیا کہنا فرمانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی؟ ما ننسخ من آیات او ننسیہا ناتی بخیر منہا او آیت کو مثلہا. یاد نہیں رہی ہے، لیکن یہ کہ پہلے آپ نے جب کلاس کی تھی تو شاید اس میں یہ تھا کہ کوئی آیت تھی جس کا بعد میں اس کو ہٹا دیا گیا تھا، پھر دوسری آیت لے آئے تھے اس کی جگہ. اللہ کے کلام میں اتنا ایسا یاد نہیں رہا، کوئی میں ایک نے آیت کی دیکھی وجہ بھی سے نہیں. نہیں ہوتا. اب تھوڑا سا توجہ کا طالب آواز ہوں کٹ میں، رہی ہے. توجہ کا طالب ہوں، غور سے میری بات سنیے. جی ایک اہم ترین آیت ہے یہ. اس میں مفسرین کے دو بڑے گروپ ہیں. ایک تو پوری آیت کو لوگ اس قرآن کے کلام سے جوڑتے ہیں، اور قرآنی آیت میں جو احکام شروع میں آئے اور اس میں رد و بدل ہوئی، جیسے پہلے کہا گیا تھا کہ مرنے سے پہلے وصیت کر دو، سورہ نساء میں وصیت کا قانون آ گیا. اور پھر کسی بیوہ کی عدت 1 سال کی تھی، پھر 4 مہینے 10 دن ہوئی. ایسے بے شمار قوانین ہیں جس کا ذکر آیا. لیکن یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ کئی کتابیں ناسخ اور منسوخ کے اوپر لکھی گئی ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن یہاں پر جس کنیکشن میں یہ آیت آئی ہے، وہ کنیکشن یہودیوں کی چالوں کے بارے میں چل رہا ہے. مومنین اور یہودیوں کا جو رشتہ اس وقت چل رہا تھا،
یہ مومنین کو بھٹکانے کے لیے اس وقت کے مومنین سے کہتے تھے کہ تمہارے رسول تو کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب تصدیق کرتی ہے تورات اور انجیل کی آسمانی کتابوں کی، لیکن تمہارے پاس جو احکام آ رہے ہیں وہ ہمارے احکام سے ڈٹو یا ایز اٹ از ٹیلی نہیں ہوتے، ہمارے پاس کچھ احکام مختلف تھے، تمہارے پاس اس سے مختلف آ رہے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں ایک اللہ دو قوموں کے لیے مختلف احکام نازل نہیں فرماتے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوانین ان یہودیوں کے لیے بہت مشکل تھے، اس لیے کہ ان کو بڑے عذاب سے نکال کے لائے تھے، تو اللہ کی آزمائش بھی ان کے لیے بہت بڑی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی گناہ کرتا تو ان کی خود کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس گناہ کا اظہار اس کے دروازے پہ آٹومیٹک لکھ دیا جاتا تھا، اور اس کا کفارہ بھی اس دروازے پہ آ جاتا تھا۔ ایک تو وہ لکھ دیا جانے سے اس کی سوشل جو لائف تھی اس میں بدنامی شرمندگی ہوتی تھی، اور اگر وہ کفارہ ادا نہیں کرتا تو اس کو آخرت میں بڑی سزا ملنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا۔ لیکن یہ مومنین کی شان ہے کہ اللہ جو ہے وہ ستار ہیں، ان کے تمام گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور کسی چیز کو دوسرے کے سامنے نہیں رکھتے، بلکہ ان کے لیے توبہ اور استغفار کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے۔ تو یہ اس قرآنی آیتوں سے قرآن میں نسخ اور منسوخ ہے یا نہیں ہے۔ نسخ کہتے ہیں جو چیز روک دی گئی، جو چیز اس کی جگہ لی، منسوخ کی۔ تو ابھی جیسے میں مثالیں دیا، اور پوری شریعت میں ہم کو نسخ اور منسوخ ملتا ہے۔ جیسے تفاسیر میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں شریعت جو تھی وہ نکاح کی، ایک لڑکا ایک وقت میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے، لیکن ان کے بیچ میں نکاح نہیں ہوتا۔ جب دوسری مرتبہ ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تو وہ بہن بھائیوں میں آپس میں نکاح ہوتا تھا، لیکن جو ایک وقت میں پیدا ہوئے ان میں نہیں، بلکہ دوسری وقت میں۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہر قسم کی غذا حلال کر دی تھی، لیکن کچھ طبیعت کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے یا پھر بنی اسرائیل نے اپنے لیے حرام کر لیا۔ اللہ کے حرام اور حلال کو بدلنے کا انبیاء بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر بنی اسرائیل میں دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا بھی حلال تھا۔ اور پھر اب سورہ بقرہ میں یہ بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ جب انہوں نے بچھڑے کو پوجا تو کچھ دیر کے لیے اللہ کے کچھ احکام آئے تھے کہ جو پوجے ہیں وہ جو نہیں پوجے ہیں وہ پوجنے والوں کو قتل کرے۔ پھر اللہ کے نبی رسول نے گڑ گڑایا، دعا کی کہ اس طرح تو یہ مر جائیں گے، تو پھر اس کو روک دیا گیا۔ تو یہ نسخ، اور اب اس میں بہت سی چیزیں قرآن میں بھی ہیں کہ قبلہ بھی اب دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے قبلہ تبدیل ہوا۔ یہ نسخ اور منسوخ کی تعریف میں نہیں آتا۔ شراب کی حرمت، جوے کی حرمت 13 سال مکی دور میں پوری کبھی نہیں آئی، بلکہ مدنی زندگی میں بھی سورہ مائدہ میں آئی ہے، جو 6 ہجری میں جو صورت نازل ہوئی۔ ایک کافی ٹائم لگا، اس لیے کہ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اگر وہ شراب اور جوا ان کا دلچسپ مشغلہ تھا عربوں کا، اور اس کو فوری روک لگاتے تو شاید ان کے اندر پہلے تو ان کی اعتقاد، ان کی تربیت کی گئی کہ وہ اللہ سے جب مکمل طور پہ اللہ والے بن گئے تو پھر ایسے سخت قوانین ان کے لیے لگائے گئے۔ تو یہ اس قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ پرانی شریعتوں اور یہ شریعت جو قرآن میں نازل ہوئی۔
اس کا حوالہ ہے، اور ان کی شرارت یہ تھی کہ مومنوں سے جا کے کہتے اور ورغلاتے کہ دیکھو ہماری شریعت میں یہ ہے، اس نئی کتاب میں یہ ہے، تو پھر یہ ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ یہ اللہ کا کلام تو نہیں ہو سکتا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ اپنی طرف سے باتیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم ٹکڑا ہے آیت کا، مفسرین اس کو لے جا کے اس قرآن کی آیتوں سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ جو کانٹیکس میں 20 آیتیں چل رہی ہیں وہ یہودیوں اور مومنوں کے درمیان اس وقت، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے کئی چیزیں ہیں جو یہ نان بلیورس اٹھاتے ہیں کہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، یہ صرف جو ہے میل ریلیجن ہے، اس میں فیمیل کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی ایکویلٹی نہیں ہے، ان کا کہیں ذکر نہیں ہے، وہ صرف ناواقعیت کی بنا پہ۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے یہ ان کی شرارت کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک شریعت میں کوئی چیز، جو چیز منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں، تو یہ جو آخری شریعت ہے اس میں ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر چیز، جو قیامت تک لوگ آسانی سے، دین بہت آسان ہے، یا اسی سے ملتی جلتی لیکن آسانی والی چیز۔ تو قرآن دین سے بہت قریب ہے اور بہت آسان ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ مشکل شریعتیں جو پچھلی قوموں میں تھی ان کو بدل دیا۔ اب پھر اس کے بعد لیکن سر اس میں قرآن میں بھی تو بہت سی آیتیں ہیں جو بعد میں احکام چینج ہوئے، اس کو چینج نہیں بولتے، اس کو چینج نہیں بولتے بلکہ امپروومنٹ بولتے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں لوگوں کے دلوں کے حال کو کہ اگر فوری کوئی سخت احکام آ جاتے تو ایسی صورت میں اٹس ناٹ اے چینج، کوئی آیت میں چینج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے امپروومنٹ ہے۔ شراب کے بارے میں کہا گیا کہ ماڈیفائی ہوئے، ماڈیفیکیشن کہتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تو اس کے بعد بہرحال آئی اس آیت میں یہ تھا کہ کم از کم اس حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم آیا منسوخ بعد کا میں۔ لفظ یہاں پر نہیں آتا، بلکہ اس کے بعد اس کے اندر مزید اس میں ماڈیفیکیشن، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، اس میں ترمیم ہوئی، اور ان کو جو فائنل حکم تھا وہ سورہ مائدہ میں آیا کہ شراب نجس ہے، اس سے دور رہو۔ تو یہ خاص طور پہ پچھلی کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے، بس یہ پچھلی کتابیں، اور اس پہ وہ جو شرارت کرتے تھے جا کے مسلمانوں کو بہکانے کی یا ان کے دلوں میں وسوسے پہ ڈالنے کی، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ہماری شریعت سے مطابق نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، ہم کو جو شریعت دیا وہی تم کو بھی دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے بعد جو ہے پھر یہ کس سے خطاب ہے؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کیا نہیں تم جانتے یہ بے کس شک سے اللہ خطاب ہے؟ تعلم کون ہے یہ؟ یہ مومنوں سے خطاب ہے۔ نہیں، تعلم اگر ہوتا تو جو ہے پھر یہ پورے مومن، تعلمو ہوتا تھا، تعلم یہ سنگولر ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن کا مزاج ہے۔ آپ سے یہ کہنے کی بات نہیں تھی، وہ یقیناً اللہ کے بارے میں جانتے تھے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن مومنوں کو انڈائریکٹلی آپ سے خطاب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اے حبیب کیا آپ نہیں جانتے، دیٹ مینس انڈائریکٹلی آل دا بلیورز شوڈ نو، کیا جاننا ہے ان کو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ ہے، اس کا یہ اسم ہے، اور قدیر۔ میں بتاتا ہوں سر، میں گراؤنڈ میں بتاتا ہوں سر۔ ہاں بتاؤ پھر جلدی۔ ما جو ہے تو حرف نسخ جو ہے وہ فعل مظاہرے ہے،
فعل فاعل ہے، من آیاتن جو ہے من آیاتن جار مجرور ہے، متعلق ننسخ ہے، او جو ہے وہ تو حرف عطف ہے، یا ننسیہا فعل مضارع ہے، ہا اس کا مفعول بھی ہے۔ یہ پورے کا پورا ننسخ سے معطوف ہے، دو چیزیں ایک ہی ساتھ ہے، یا تو اس کو ابریگیٹ کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، یا پھر اس کو بلا دیتے ہیں۔ چلیے، اور پھر ناتی جی پوری ابھی گرامر ہوئی نہیں سر، پوری کرنے دیں میرے کو۔ ہاں ناتی جو ہے وہ فعل مضارع ہے، فعل فاعل ہے، نا اس میں جو ہے وہ ہم فاعل ہے۔ یہ آتا ہونا چاہیے تھا، یہ ناتی کیوں ہے یہاں پر؟ اس میں فاعل ہے نا سر، نا وہ نہ تو فرسٹ فاعل پرسن ہے، پلورل، ناتی کیوں ہے؟ فرسٹ پرسن پلورل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے نا، ناتی ہم لائے۔ سر میں بتاؤں، سر میں بھی بتا سکتی بول ہوں۔ دے ہمارا سر یہ وہ آیت کے لیے آیا ہے، وہ بس ختم، مونس کی گردان ہے، ناتی ہم لاتے ہیں، اس کو مفعول بھی ہے آیت کے لیے۔ وہ تو بتا تھا میرے کو سر، ہاں مؤنث ہاں ہاں، چلو اتنی چل اس سے بخیر منہا، بہتر بخیر منہا، یہ بھی جار مجرور ہے، متعلق جو ہے آتی ناتی، نہیں، منہا جو ہے ہاں نہیں، بخیر منہا آیت کے لیے آ رہا ہے، اس سے بہتر۔ چلو جلدی، دو تین آیت۔ او جو ہے وہ حرف مثلہا، اس کی طرح مثلہا مضاف مضاف الیہ ہے۔ مضاف لم الیہ حرف ہے، آ جو ہے حرف استفہامی ہے، لم حرف اس نہیں سے ہے، بہتر یا اس جیسی تھوڑی اس جیسے۔ ترمیم کے ساتھ۔ آ جو ہے حرف استفہامی ہے، لم جو ہے حرف نہیں ہے، تا لم جو ہے وہ فعل مضارع ہے، فعل فاعل ہے۔ ان یہ تو بہت اچھا ہے، انا کا جملہ ہے، ان اللہ علی کل شیء، انا جو ہے وہ انا کی طرح کا جملہ ہے، اللہ جو ہے اس کا اسم ہے، اللہ کل شیء اس کی خبر ہے، تو اللہ کل شیء کے لیے جو ہے اس میں نہیں، جار ان مجرور بھی ہے۔ اللہ قدیرن کی وضاحت ہے، علی کل شیء۔ اوکے، ان اللہ، تو ان قدیر کا الخبر ہے۔ اسم اللہ ہے، اور قدیرن اس کی خبر ہے۔ یہاں پر میں اس کے لحاظ سے کلر بھی چینج کر کے رکھا تھا آپ کے لیے۔ ان اللہ میں وہاں قدیر، دیکھ نہیں رہا تھا۔ اللہ جو ہے اس کا اسم ہے، قدیر اس کی خبر ہے، اور یہ اللہ قدیر ہے کل تو شیء کس کے چیز لیے سے جار ہے؟ مجرور ہے۔ اللہ کل شیء۔ ویری گڈ۔ چلیے، اس میں کوئی سوال جواب کچھ ہے؟ اس میں 106 میں تھوڑی اہم آیت تھی جی سر، اس میں ایک کوشچن ہے میرا جی۔ تو یہ جو ننسہا کا لفظ استعمال ہوا، cause to be forgotten آپ نے اس کو لکھا ہوا ہے، ننسخ کا بول رہے نا آپ، یا ننسیہا بول رہے؟ ننسہا ہاں تو یہ بھولنے کی سینس میں آئے گا، یا اس کو مطلب اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے نہیں، میں اسی لیے پوچھ رہا اپنے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو سے اس کی اہمیت ختم ہو جانا، اس کو بھلا دینا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہونا، تو یہ وہ چیز کی اہمیت جب ختم ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ اہم چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ تو یہ شریعت کی تبدیلی اور اس میں غیر اہم چیزوں کو بھلا دینا۔ اب بہت سے مفسرین ہیں جو قرآن سے اس آیت کو جوڑتے ہیں، تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈاؤٹ فل ہیں، کہ کچھ آیتیں تھی وہ بھلا دی گئی، اور پھر 2 صحابی آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کوئی سورہ سیکھے تھے، اور ایک صاحب نے تو پورا پڑھا، دوسرے صاحب جب اسے پڑھنا چاہے تو سارا ذہن سے نکل گیا تھا۔ یہ ساری روایتیں بہرحال وہ ایک اپنی جگہ ایک علم ہے ناسخ اور منسوخ کا، جو قرآن سے متعلق ہے، لیکن یہاں پر قرآن سے متعلق نہیں ہے، بلکہ پرانی شریعتوں کے متعلق۔ ٹھیک، آگے بڑھیں۔ اب کون پڑھے گا؟ دانش آپ بھی پڑھ دو، کیا کریں گے؟ بسم اللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اب اس میں علم تعلم، اب ایک کوشچن کیا جا رہا ہے، علم تعلم کیا تم نہیں جان. یہ جو ہے نا اس میں کہا چلے گا، اس کا جو کنیکشن ہے، یہ پوری آیتیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. 105 میں کہ ان کو کوئی ما یعدو والی آیت، اور پھر اس کے بعد ننسخ والی آیت، اور یہ جو 107 میں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ تینوں اس کے اوپر کامنٹری ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں. اور پھر یہ تعلم جو ہے یہ کیا ہے، خطاب ہے. جی یہ انہی سے جو یہ چاہتے تھے کہ اللہ جو بلائی نہ کرے. یہ سنگولر ہے. خطاب آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ سے خطاب کا مطلب کیا ہے؟ تمام مومنین سے. آپ تو جانتے تھے، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. تو آپ کے ذریعے سے آپ کو خطاب کر کے مومنین کو بتایا جا رہا ہے. یہ آ گیا ہے، یہ استفہامیہ بنے گا. ہاں بالکل استفہامیہ ہے. لم تعلم نہیں جانتے. کون نہیں جانتے؟ تم. آپ یا تم نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ یہ پورا جو ہے، جو چیز نہیں جانتے وہ آگے اس سے پوری ہے. وہ یہ پورے کا پورا ٹکڑا تعلم کی وضاحت کر رہا ہے. کیا اتنا نہیں جانتے، جس کے معنی ایسے نکلیں گے کہ کیا اتنا نہیں جانتے. کیا ہے وہ؟ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض. اب یہ پھر کوئی انا کا جملہ آ گیا، اس میں اسم ہے اور خبر ہے. باقی لہو ملک السماوات والارض پوری. اللہ لہو، اللہ لہو کہ اللہ کے لیے ہے. نہیں، ان اللہ جب آ گیا نا تو ایک اسم آ جانے کے بعد جب اس کی خبر ہوگی تو اس کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کہا جائے گا. اللہ کا جملہ، اور یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جو ہے ایک فعل ناقص ہے یا مشبہ بالفعل ہے. تو اس کے بارے میں جب بے شک اللہ کہہ رہے ہیں تو اب اللہ کے بارے میں کیا بات کہیں گے؟ یہ پوری بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، کہ اسی کے لیے ہے. کیا چیز ہے اسی کے لیے؟ یہ پورا ٹکڑا ہے لہو، اسی کے لیے. ملک، ملکیت، بادشاہت. السماواتی والارض، زمین و آسمان، آسمانوں کی اور زمینوں کی. ملک سے یہ دونوں جو ہے ملک سے عطف ہیں کہ بس اللہ. علم تعلم، آپ اتنا نہیں جانتے. آپ سے مراد یہ کہ آپ تو ضرور جانتے تھے، لیکن خطاب دراصل مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں. کنیکشن یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہماری شریعت کے مطابق قرآن نہیں اتارا، یا پھر جو ہے اس میں وہ باتیں نہیں ہیں جو ہم کو حکم دیا گیا. تو پھر یہاں پر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمام زمینوں اور آسمانوں میں بادشاہی رکھتے ہیں، حکم انہی کا چلتا ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں. اور پھر جو انسان کے لیے بہتر ہے، جو آسان ہے، جو اس کے لیے دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے، وہی اس کے لیے مقرر کرتے ہیں. تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ننسخ ہو تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اللہ ہی مالک کل ہے، تو اس کی رضا ہے کسی چیز کو ختم کرنا یا اس پہ ان کو بلیف کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے وہ کٹ حجتی میں پڑے رہتے تھے. بالکل صحیح. اس کے بعد پھر وما لکم، اس میں مطلب آ گیا، اور ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے
मिन दूनिल्लाह, सिवाय अल्लाह के, मैं वलीयुम वला नसीर, मदद करने वाला और प्रोटेक्टर। अच्छा, ये दोनों में क्या फर्क है दानिश? वली और नसीर दो चीजें क्यों इस्तेमाल हुई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हु इज कॉल्ड ए वली एंड हु इज कॉल्ड ए नसीर? सर इसमें जो विलायत या वली जो है, आई बिलीव वो आता है इस सेंस में कि जो आपको एक महफूज रखता है खतरात से, और नसीर जो है वो आपको आपके अपने अमाल में, आपके ईमान में मदद करता है। ये है, मतलब मुझे ये समझ आती है इसकी। देखिए, हर नसीर वली नहीं होता। एक बात गौर से सुन ले सब लोग, हर नसीर वली नहीं होता, लेकिन वली नसीर होता है। जी। Wali is the sole responsible of their protection, what to do with them. जैसे औलाद के लिए माँ बाप वली होता है, तो उस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला उस इंसान के लिए क्या बेहतर है, उसके लिए जो मुकर्रर करते हैं वो विलायत है अल्लाह की, कि ही इज द सोल पर्सनैलिटी या टोटल विलायत अल्लाह की है। और फिर वो जो रास्ते बनाते हैं या किसी को जरिया बनाते हैं, वो सारे नसीर हैं, लेकिन वो भी उन्हीं के हुक्म से होता है। तो उसका कंक्लूजन ये बात का कि इतना नहीं जानते, यानी ये सारी अल्लाह जो भी कर रहे हैं उनकी बादशाहत है। और फिर अब ये कुम आ गया, देखिए ये कुरान का मिजाज है, वहां पर तालम आया था, फिर यहाँ पर जब कुम आ गया तो ये कौन है? मोमिनीन सारे के सारे। वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इस तरह से कलाम और खिताब कुरान में बदलते रहते हैं, हमेशा ऐसा एक ही तरह से नहीं चलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब, फिर उसके अंदर दरे पर्दा मोमिनीन से है, तो वो यह वाज़े हो गया कि तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई वली और नसीर नहीं है। वैसे बज़ाहिर बहुत से नसीर होते हैं, मदद करने वाले होते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? जी सर। इंटरवोवन आयते हैं, एक तरफ यहूदियों को भी समझाया जा रहा है कि ऐसी बातें दूसरों के साथ न करो जिससे उनके अंदर मजहब से कोई शकूक और शुबात पैदा हो, और इधर साथ ही मोमिनीन से भी कहा जा रहा है कि उनकी बातों में मत आओ। तो और फिर उनको ये बताया गया कि तुम्हारे लिए, तुमको ये मालूम होना चाहिए कि वली तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला है, जो भी ये काम देता है, जो भी बात फरमाते हैं वो उनके भलाई के लिए ही होती है। और असल नसीर वही हैं, लेकिन जराए बना देते हैं कि बहुत से नसीर। इज इट क्लियर? जी सर। सर एक क्वेश्चन था प्लीज। जी सर ये अन्नल्लाह लहू, इसको जो लहू है ये हम इसको बदल कह सकते हैं अल्लाह ताला का, या लहू से ही खबर शुरू हो जाएगी? कब थे हम? 108 पे थे ना? 107 पे सर। अच्छा 107। क्या बोले आप? सर ये अन्नल्लाह लहू जो है, जब हम इसको कहेंगे कि ये इन्ना का जुमला है, अल्लाह उसका इसम है, तो जो इसकी हम लहू जो है वो अल्लाह का बदल भी है, या लहू से इसकी खबर शुरू हो जाएगी? नहीं, ये पूरा जो है ये पूरे का पूरा उसकी खबर है। फिर ये इस्मिया जुमला है, लहू मुल्कु समावाती वल अर्ज़। ये लहू जो है मुब्तदा है, मुल्कु समावाती वल अर्ज़ उसकी खबर है। फिर मुल्कु समावाती वल अर्ज़ में ये क्या है, बोलिए जल्दी से, मुल्कु समावाती वल अर्ज़ में क्या रिश्ता है? ज़ेर देख के बताइए। जी सर। सर ये ज़ेर तो ल की वजह से है ना, लहू की वजह सर नहीं, ये लहू की वजह से नहीं, मैं बोलूं? मुल्क और समावाती वल अर्ज़।
سر میں بولوں مضاف السماوات مضاف ہے مضاف علیہ بس چلیے تھوڑا سا بھی یہ لوگ بیچارے نئے ہیں تو ابھی میں وہ نہیں کر رہا ہوں 108 کرنی. چلو کون یہ شازیہ ہاتھ اٹھائی ہوئی ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں. جی سر السلام علیکم سر. وعلیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. تو سر یہ بہت اہم آیت آئی ہے. سر ہم ویسے تو یا کے لیے آتے ہیں لیکن یہاں پہ زیادہ وہ استفامیہ میں آئے گا کہ کیا تم چاہتے ہو، سب چاہتے ہو، ان کے تم سوال کرو، مصدریہ ہو جائے گا کہ تم سوال کرو، رسولکم رسول سے تمہارے، کما نہیں جیسا. اب یہ خطاب کس سے ہے؟ رسولکم کس سے خطاب ہے؟ سر مومنین سے ہے سارے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہمارے لیے ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو. مومنین کے لیے کہ رسول سے سوال کرو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے. چلو کما سئل جیسے کہ سوال کیے گئے، مجھول ہو گیا، موسیٰ نائب فاعل ہو گئے، من قبل اس سے قبل. تو سر اس کا یہی مطلب ہے کہ کیا مطلب وہ ہے؟ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ جس طرح بنی اسرائیل نے اپنی شریعت مشکل کر لی تھی، کیا تم بھی کرنا چاہتے ہو، پیچیدگیاں نکالنا چاہتے ہو، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوال کیے تھے، ایسے تم بھی رسول سے اپنے سوال کرنا چاہتے ہو. سر اگر اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو پتہ نہیں. دیکھیے یہ قرآن فہمی میں ایک چیز ہم لوگ، میری بڑی کوشش ہوتی ہے اور میں ہمیشہ آپ سے کہتے بھی رہتا ہوں کہ لنک اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، لنک کو تلاش نہیں کرتے تو پھر قرآن کا سمجھ میں بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ہماری دلچسپی بھی باقی رہتی ہے. ابھی جو پیچھے آیتیں آ رہی ہیں ننسخ اب والی جو ہے رسول ان سے جب بہکا کے چھوڑ دیتے، ان کو کنجی دے کے چھوڑ دیتے، تو کچھ ایسے بدوی ایسے جاہل لوگ بھی تھے اس وقت، کچھ پکے اور سچے مسلمان بھی تھے جو ان کی باتوں کو اللہ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پوچھتے تھے کہ یہ اس طرح سے جیسا انہوں نے سکھایا. تو پھر اس بات سے ان کو روکا جا رہا ہے کہ یا تو تم چاہتے ہو کہ ویسے سوالات کرو جیسے انہوں نے کیا اور ذلیل ہوئے، اب تم بھی اگر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایسے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسا موسیٰ سے یہ لوگ کرتے تھے. یہ تو نہ کسی نبی کی عزت کرتے تھے، نہ کسی نبی کی بات سنتے تھے، بلکہ ہر وقت الٹے سیدھے سوال. وہ گائے کا قصہ ہے، یہ ہر جگہ ان کے پاس یہ ایمان لاؤ نہیں لاتے، اللہ سے ان کو بات کراؤ. تو یہ معصوم لوگوں میں کچھ تو ایسے تھے مہاجرین اور انصار میں کہ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ ایسے لوگ کل جو ہے 22 سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوئے ہیں پورے قرآن میں، اور اس کا ثبوت کیا ہے قرآن میں؟ اسألوکا مما ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں. تو یہ کل جو یہ صحابہ تھے وہ آپ سے پوچھتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ خطاب حکم آئے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لا جناح علیکم کہ کسی چیز کو وہ لوگ گناہ سمجھتے تھے، جیسے صحیح جو ہوتی ہے صفا اور مروہ، تو اس کے بارے میں ڈاؤٹ تھا کہ یہاں 2 بت ہے، اس میں صحیح کرنا چاہیے یا نہیں. تو یہ ایسے جوابات کو شریعت کے احکام 3 طریقے سے آئے، ایک تو ڈائریکٹ حکم، اور دوسرا یسالونک سے کئی شرعی احکام آئے، اور لا جناح علیکم سے آئے. اب اس کے بعد بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اس قسم کے سوالات کرتے تھے، ان سے ان کو روکا جا رہا ہے کہ
ان کی باتوں میں آ کے یہ تو اپنی دنیا اور آخرت کھولیے، انہوں نے اپنے پیغمبر سے ایسی باتیں کی اور وہی چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسا کام کرو. تو اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ یا تم چاہتے ہو کہ ویسے ہی باتیں کرو، یعنی بالکل کنیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے پچھلی آیتوں سے کہ وہ ان کو بہکاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کیسے منسوخ ہو گئی، نسخ ہو گئی. تب ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم ان کی باتوں میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرو گے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے. اور یہ بات سمجھ میں کنیکشن اگر سمجھ میں آتا ہے تو، لیکن بیچ میں بیٹھے بیٹھے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے بولے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا. جس سے یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو رہا ہے، سارے کنیکٹڈ آیتیں ہیں. اب اس کو الگ لے کے انڈیپینڈنٹ آیت کے طور پہ اگر کریں گے تو وہ قرآن کا ربط بھی ختم ہو جاتا اور دلچسپی بھی ختم ہو جاتی کہ یہ آیت بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ہوگی. ہاں وَمَن يَتَبَدِّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی یا جو اب اس کو کیا بولیں گے ہم؟ دس از دا کامنٹری آن دیز انسٹرکشنز. ہر Yes. آیت میں یہ ہم کو ملتا ہے یا زیادہ تر آیتوں میں ہم کو ملتا ہے جب کوئی حکم ہوتا ہے، کسی بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ اس قسم کے سوالات نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کامنٹری ہوتی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، یعنی کسی بھی طرح سے اس کا انٹرپریٹیشن ہوتا ہے. ٹھیک سر. اور جو بدل دے یا بدل لے کفر کو ایمان سے، اپنے ایمان کو کفر سے بدل لے، بس وہی دلہ بھٹک گیا سوا السبیل، سیدھے راستے سے. سوا سیدھا سبیل راستہ. تو اب یہ کیا مطلب ہوا کہ اب یہ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، پہلے تو یہ ایمان دراصل بالغیب ہے، اللہ کا کلام ہے جوں کا تو، اب اس کے اندر بال کی کھال نہیں نکالی جا سکتی. تو اب اگر سوالات الٹے سیدھے کرنا چاہے تو ہزاروں قسم کے ہیں کہ وہ ہم پاک ہیں، لباس پاک ہے، پھر یہ وضو کیوں کرنا ہے، یا یہ کیوں کرنا ہے، وہ کیوں کرنا ہے، یا پھر ایسا وہ پچھلی قومیں میں نہیں تھا اس میں کیوں ہے. تو یہ تو ایمان، یہ کلام ہے اللہ کا ہے، جو حکم دیا اس کے اوپر وائی کا کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہماری ٹریننگ ہے مومنوں کے لیے کہ سوال نہ کرو، جو حکم آیا جو بھی کفر کو یعنی یا پھر کفر ہے حاصل کر، ایمان کو کفر سے بدل لے. یعنی جو حالت ایمان ہے، ایمان یہ ہوتا ہے کہ آمنا وصدقنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، اس کے اوپر ہم اس کو سچ مانیں اور اس کے اوپر ایمان لائیں. لیکن اس میں اگر کوئی ڈاؤٹ کرتا ہے تو ہر ڈاؤٹ کا جواب نہیں نکلتا، بلکہ کئی ڈاؤٹ ایسے ہوتے ہیں جو کفر کی طرف لے جاتے ہیں. ایسی ہزاروں مثالیں ہو سکتی ہیں. تو جو ایمان بالغیب ہے اس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی ڈاؤٹ ان کے بہکاوے میں آ کے کرے گا تو یہ اپنے ایمان کو کفر سے بدل رہا ہے. اور جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے کیا وارننگ ہے؟ کہ وہ بھٹکا ہوا ہے، بھٹک گیا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک گیا. وہ بھٹک گیا یا بھٹک جائے گا، بھٹکتا ہے کس سے؟ بھٹک سوا سبیل، سیدھا راستہ. سوا سبیل مضاف الیہ. یہ ہمارا یہ بھی ہو گیا. پھر اس میں کوئی اینی ڈاؤٹ، اینی ون از ہیونگ اے ڈاؤٹ؟ سوا سبیل، سوا السبیل کیا ہے یار؟ یہ وہ مضاف الیہ. سر سبیل کی وہ نہیں ہے نعت سوا سیدھا؟ نعت ہوئی تو پھر یہ اس سے مطابق ہوتی، وہ بتایا تھا سوا سے نعت نہیں ہوتی، سبیل. سر دوسرا ایک آخری سوال سر، من قبلو جو آیا ہے وہ من قبلی کیوں نہیں آیا؟ من کی وجہ سے قبل پہ وہ مجرور کیوں نہیں ہوا؟ وہ
کیونکہ قبلی فریز ہے سئیلا موسیٰ من قبل، قبل جو ہے یہ اس سے تم سے پہلے، من قبل تم سے پہلے، یہ کوئی اسم نہیں ہے جو من کی وجہ سے اپنے اعراب چینج کریں گے. اور من جو ہے جار مجرور اسی صورت میں ہوگا جب وہ من کے بعد کوئی اسم آئے گا. یہ اسم نہیں ہے نا، بلکہ قبلو کیا ہے؟ یہ تو وہ تم سے فیہی پہلے. ہے نا، بھی من نہیں ہے، قبل مفعول فیہ. ان فیہی وقت قبلہ تسألوا ہوگا. رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اس سے قبل، من قبل پورا فریز ہو گیا، اور جار مجرور ہمیشہ وہاں پر ہوگا جہاں پر من کے بعد یا جو بھی حرف جار ہو اس کے بعد اسم آئے گا، تو اسم ہی جو ہے یہ فریز ہو گیا تم سے پہلے یا اس سے پہلے. اچھا ٹھیک ہے. چلیے اب اس کے بعد دیکھیے، یہ میری ایک خواہش ہے کہ وینسڈے اور تھرسڈے کی درمیانی رات وہ شب برات ہوتی ہے. جو روزہ رکھنے کی قوت رکھتے ہیں پلیز اس دن روزہ رکھیے اور تھوڑی عبادت کیجیے. اللہ سے سب مل کے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے تمام مساجد کو کھول دیں، ورنہ رمضان کا مزہ سارا جو ہے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس سے محروم ہو جائیں گے. جماعتوں سے نمازیں، تراویح، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر ہم راضی کر لیں تو ان کے پاس صرف کن کی دیر ہے. شاید ہماری دعاؤں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بلا کو پوری دنیا سے ختم کر دیں، حرمین کھل جائیں، تمام مساجد کھل جائیں. تو یہ 2 دن ہم اس کے لیے رکھیں گے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ 2 کلاسز اس وقت ہم نہیں رکھیں گے، وینسڈے اور تھرسڈے کی جو کلاس ہے لیڈیز کی. البتہ فرائیڈے کی کلاس ایز اٹ از انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہوگی، اس کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. کل کی کلاس ہوگی لیڈیز کی. البتہ وینسڈے اور تھرسڈے روزہ رکھیے، دعائیں کریے، رات میں تھوڑا بہت جگیے، تھوڑے نوافل پڑھیے. اللہ کے سامنے ہم سب گڑ گڑائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آفت سے رمضان سے پہلے ہم کو نجات دے دے یا بہت پہلے دے دے، اور ہماری مسجدیں اللہ ہمارے لیے کھول دے تاکہ ہم رمضان آمین. آمین. سر وینسڈے اینڈ تھرسڈے دونوں دن کا روزہ ہے؟ وینسڈے کی کلاس یہ جو ہے شام کی یہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ روزہ رہیں گے تو پھر وہ کھانا وانا کھانے میں ٹائم لگ جائے گا. اور تھرسڈے کی کلاس بھی چونکہ روزے پہ رہتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو ہے اس حالت میں نہیں رہتے کہ ذہن سے پورا قرآن سن کے پڑھ کے سمجھ سکے، تھوڑا سا ڈرائی ہو جاتا ذہن. تو تھرسڈے تو کی 2 روزے ہیں لیڈیز نا، کی وینسڈے اور تھرسڈے 2 روزے ہیں نا سر. وینسڈے ایک روزہ رہیں گے، تھرسڈے ایک، اور درمیانی رات میں جتنا ہو سکتا ہے اللہ سے عبادت دعا کریں گے کریں، مناجات کریں. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کل لیڈیز کی کلاس ہوگی وہی 12:20 کی انشاءاللہ. اس کے بعد 2 دن کلاس آف رہے گی، پھر فرائیڈے کی کلاس انشاءاللہ ایز یوزول ہوگی. انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. آپ کو بھی صحت عطا فرمائے اللہ سب کو انشاءاللہ. ٹھیک کرے. تھوڑا کھانسی وانسی آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں، اب تو میں بولا تھوڑا ڈسٹرب چل رہا ہے. چلیے اور کیا ہے مانیٹر صاحب، چھوٹی سی دعا جلدی کر لیجیے، کافی ٹائم ہو گیا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. یا اللہ تو قبول کر دے، ہمیں اس کو آخر کا ذریعہ بنا دے. اس میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو تو معاف کر دے. ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا آسان کر دے، دوسرے تک پہنچانا آسان کر دے. رمضان کی برکت رحمت نازل فرما دے، رمضان مبارک نصیب فرما دے. تمام مسجدوں کو دوبارہ آباد کر دے. تو اپنے حکم سے ہر کام کو آسان کر دے، ہر مشکل آسان کر دے، ہر بیماری کو دور کر دے، اور تمام حالات دوبارہ ایک طرح نارمل اور آسان کر دے. ہم سب کے لیے رمضان مبارک کر دے. آمین. اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین. السلام علیکم. چلیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا اس کو تھوڑا دیکھ لیں گے دانش، کبھی بھی فرصت ہے تو.
جی سر جیسے آپ کے پاس ہو مجھے بتا دیجیے گا. نہیں میں تو فری ہوں, آپ دیکھ لیجئے اپنے لحاظ سے, کبھی بتائے تو تھوڑا اس کو یہ ورنہ لیٹ ہو جاتا ہوں اس میں. کافی یہ پچھلے دنوں میں ہوا یہ ہے سر جی کہ زوم نے اپنی سیٹنگز چینج کی ہیں کیونکہ تقریباً کافی ساری یونیورسٹیز اور اسکول جو سب زوم پہ چل رہا, آن لائن پڑھانے کے لیے زوم استعمال کریں, تو جی اس کی وجہ سے ہماری کچھ ڈیفالٹ سیٹنگز ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ میں کل آپ کے پاس اگر کلاس آپ نے جب شروع کرنی ہے 12:20 پہ, جی کچھ پہلے جوائن کر لیں گے تو میں مطلب 15 منٹ لگیں گے میرے حساب سے. پاسبل ہوگا آپ کے لیے یا شام میں؟ ٹھیک ہے میں آ جا سکتا ہوں 12:05 پہ. جی انشاءاللہ جیسے ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں 12:05 پہ, اس جزاک لیے کہ اللہ. ذرا ایک بار سیٹنگ صحیح رہی تو وقت پہ ہو جاتا, آج ہی 5 منٹ جی لیٹ. سر بالکل صحیح. اس میں پھر آئندہ مجھے کبھی بھی ہوسٹ کی آپ کو سیٹنگز اسائن نہیں کرنی پڑیں گی, وہ پکا آپ کا سائن ان کر دیں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ جزاک اللہ. اوکے سر انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.